تو ایک ماڈل یہ ہو سکتا تھا کہ بینک جو ہے وہ لوگوں سے مشارکت کی بنیاد پر پیسے لیں، اپنا مال بھی ملا ہے، لوگوں سے بھی لیں، اور پھر آگے جس کو دے اس کو بھی شرکت کی بنیاد پہ دے دیں کہ جی میں آپ کا بھی مال لگا ہوا ہے ایک کاروبار میں بھی اپنا مال ملاتا ہوں، اینڈ وی بیکم اے جوائنٹ پارٹنر. جو پروفٹ ہوگا وہ ہم ایک سرٹن ریشو سے جو ایگری کریں، شرائط جو شریعت کے احکام وغیرہ ہیں، تو اس طرح سے چل جائے گا. اس کو کہتے ہیں مشارکہ. مضاربہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ ورکنگ کیپٹل پرووائڈ کرنے والی بات ہے کہ ایک شخص مینیجر ہوتا ہے فنڈ کا، اس کے پاس مینجمنٹ کی ایبلٹیز ہیں، وہ لیبر سپلائی کرتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس مال ہے لیکن اس کے پاس سکلز نہیں ہے کہ وہ بزنس وغیرہ کر سکے یا ٹائم نہیں ہے، تو وہ دوسرے کو اپنا مال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی تم اس کے اوپر کام کرو، مینیج کرو بزنس کو، اور جو پروفٹ ہوگا وہ ہم ایک سرٹن روشے سے شیئر کریں گے، اور اگر لاس ہوگا تو وہ فائنینشیل لاس سارا جو کیپٹل پرووائڈر ہوتا ہے جس کو رب المال کہتے ہیں اس کے اوپر آ جاتا ہے. مضاربہ میں دو پارٹیز ہوتی ہیں، رب المال ہوتا ہے اور مضارب ہوتا ہے. رب المال وہ ہے جو فائنینس پرووائڈ کرتا ہے، اور جو مضارب ہوتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے جو مینیج کرتا ہے پھر اس کے پیسے کو بزنس چلانے کے لیے. اگر دونوں ہی لوگ پیسہ لگا دیں تو پھر یہ مضاربت نہیں رہے گی، ظاہر ہے پھر یہ اور کانٹریکٹ بن جائے گا. تو دوسرا ماڈل اسلامک بینکوں کا یہ پروپوز کیا گیا تھا کہ اسلامک بینک ظاہر ہے خود بزنس میں پارٹنر نہیں بن سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ اسپیشلائز ہی نہیں کرتا، تاہم وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ جو پیسے اس کے پاس آ گئے ڈپازٹ میں ان کو وہ کسی کو دے، اس طرح کے بینک رب المال بن جائے، فائنینس پرووائڈر بن جائے، اور جو لوگ ہیں وہ اس پیسے کو استعمال کریں، وہ ایک قسم کے مضارب ہو گئے اس کے، اور اس جوائنٹ وینچر سے جو بھی پروفٹ جنریٹ ہو مضاربہ کانٹریکٹ میں اس کو بینک جو ہے وہ اپنے پروفٹ کے طور پہ ارن کرنا شروع کر دیں بزنس سے. تو یہ دوسرا ماڈل تھا. اور اسلامک بینکنگ کا لٹریچر اگر ہم سارا اٹھا کے پڑھیں تو پہلی جنریشن میں یہی کہا گیا کہ جو آئیڈیل موڈز آف فائنینسنگ ہیں نا اسلام کے، وہ مشارکت اور مضاربت ہے. اگر آپ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی رپورٹ پڑھیں اس میں بالکل جلی الفاظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو مثالی موڈ آف فائنینسنگ ہیں اسلام کے سود کے جو متبادل کے طور پر ہیں وہ ہیں مشارکہ اور مضاربہ، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ. جبکہ انٹرسٹ بیس سسٹم میں یہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ نہیں ہوتی، ایک پارٹی پہ آپ وہ سارا ڈال دیتے ہیں کہ جی میرا پروفٹ میری یعنی اماؤنٹ تم مجھے واپس کرو، اضافہ بھی دو، تمہارے کاروبار کے ساتھ کیا ہوا تم جانو. ان دو کے علاوہ کچھ اور موڈز بھی پروپوز ہوئے، اور اسلامک بینک بالعموم انہی پر ریلائے کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں سیل بیسڈ کانٹریکٹس. سیل بیسڈ، اس میں کسی چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، وہ انویسٹمنٹ کانٹریکٹس نہیں ہیں. یعنی مشارکہ اور مضاربہ اصل میں انویسٹمنٹ کانٹریکٹس ہیں، جبکہ ابھی جن پہ ہم بات کریں گے وہ سیل بیسڈ ہوتی ہے. اس میں سے ایک وہ ہے جس کو مرابہ کہتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو اجارہ کہتے ہیں، ایک وہ ہے جس کو ڈیمینیشنگ مشارکہ کہتے ہیں، اور یہ تین عام طور پر وائڈلی یوزڈ ہوتے ہیں اسلامک بینکوں میں پاکستان کے اندر. دو اور بھی ہیں جس کو تورق اور بیع العینہ کہتے ہیں، وہ پاکستان میں زیادہ یوز نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے یہاں کنزرویٹیولی اس پر فتویٰ ناجائز ہونے کا ہی ہے، اس کو اون نہیں کیا گیا. البتہ ملیشیا وغیرہ کے اسلامک بینک ان کو استعمال کرتے ہیں. اب مختصراً سب پر تھوڑی تھوڑی بات کر لیتے ہیں، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں ساری سلائیڈز چلاؤں، تو کہیں اگر سلائیڈ کو چلانے کی ضرورت ہوگی تو وہ میں دکھا دوں گا کہ وہاں اہم بات کیا لکھی ہوئی ہے. مرابحہ کا کانسیپٹ اوریجنلی یہ ہے کہ میں مارک اپ سیل کروں. مارک اپ سیل کا مطلب یہ ہے کہ میں بتا کر کے یہ چیز میں نے کتنے کی خریدی ہے آپ کو بیچوں کہ میں اتنا پروفٹ لے رہا ہوں اس میں. مرابحہ اور عام سیل میں فرق یہ ہے کہ عام سیل میں یہ بتانے کا پابند نہیں ہوں کہ میں نے چیز کتنے کی لی ہے اور اب میں آپ کو کتنے کی دے رہا ہوں. یہ سادی سیل ہے. مرابحہ ایک ایسی سیل ہے جس میں دونوں پارٹیز کو پتہ ہوتا ہے، سیلر کو بھی اور بائر کو بھی، یہ چیز کتنے کی آ رہی ہے مارکیٹ میں اور مجھے کتنے کی دیں گے آپ. کئی دفعہ ایسی بائنگ سیلنگ ہوتی ہے کہ دونوں پارٹیز، ایک پارٹی کا وہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ چیز منگا سکے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ چیز اتنے کی، آپ دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی مجھے منگا کے دو گے، اور وہ کہتا ہے جی میں اتنا ایڈ آن کروں گا. بوتھ پارٹیز نو دی کاسٹ آف دا پروڈکٹ اینڈ دا مارک اپ وچ از ایڈڈ. اس کو کہتے ہیں اوریجنل مرابحہ.
اب اگر میں اوریجنل مرابحہ کے کانسیپٹ پہ جاؤں تو وہ گویا اس طرح ہوگا ایک بینک میں، ایکچولی یوں نہیں ہوتا. ایکچولی جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. ایکچوئل مرابحہ تو یوں ہوگا کہ ایک بندہ ہے، اس کو فرض کرے اے سی چاہیے، اور وہ ایک اسلامی بینک کے پاس آئے اور کہے جناب مجھے اے سی چاہیے. اسلامی بینک اس کو کہتا ہے بھائی میرے گوڈاؤن میں فرض کریں اے سی پڑے ہوئے پسند کرو. وہ جا کے دیکھے ہاں بھائی یہ ہائر کا یہ 2 ٹن والا اے سی مجھے پسند ہے. وہ اسے کہے کہ جی یہ 2 لاکھ کا ہے اگر ابھی لیتے ہو. وہ کہتا ہے اگر میرے پاس ابھی لینے کے لیے پیسے ہوتے تو میں مارکیٹ سے لیتا، تمہارے پاس کیوں آتا، تو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اسلامی بینک کہے گا کہ چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو 1 سال کی قسطوں پہ بیچوں گا، اور یہ قسطیں آپ نے 1 مہینے کے حساب سے دینی ہے، اور فار ایگزامپل میں آپ سے 2,20,000 روپے کرایہ لوں گا. اس کی سوری پرائس، کرایہ نہیں، 2,20,000 روپے پرائس لوں گا. اگر دونوں پارٹیز ایگری کر گئیں تو ان کے درمیان ایگریمنٹ ہو جائے گا. اسلامی بینک ان کو اٹھا کے اے سی دے دے گا اور 2,20,000 روپے کی قسطیں کر دے گا 12 مہینوں میں، جو واجب الادا ہوں گی. یہ مرابحہ ود بے معجل ہے. یہ ایکچولی کیا ہے؟ مرابحہ ود بے معجل. اس کانٹریکٹ پر کیا بحثیں ہوئی ہیں اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں کہ اس کے ایشوز جو علماء نے عام طور پہ اس پہ اٹھائے اس میں کیا تھے. یہ ایک بہت آسان سا کانسیپٹ ہے، لیکن ظاہر ہے اسلامی بینک نے کوئی گوڈاؤن نہیں بنایا ہوتا جس میں سامان پڑا ہوتا ہے، اس کے پاس اے سی پڑے ہوئے ہیں، سوزوکی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو اب بینک کیا کرتا ہے؟ بینک اصل میں ٹریڈنگ یونٹ نہیں ہے، یاد رکھیں. وہ ٹریڈر نہیں ہے، وہ فائنینسر ہے. اگر آپ کو بینک سے کوئی اے سی خریدنا ہوگا تو بینک یوں نہیں کرے گا. بینک کہے گا اچھا سب سے پہلے تم میرے ایجنٹ بنو، ٹھیک ہے، جاؤ مارکیٹ میں اپنی مرضی کا اے سی پسند کر لو، میرے لیے خریدو گے. پہلے سٹیپ میں میرے لیے میرے ایجنٹ بن کے خریدو گے. آپ مارکیٹ میں جائیں گے، سروے کریں گے اپنی پسند کی چیز. اگرچہ کسٹمر اپنے ذہن میں پروڈکٹ پہلے سے لے کر جاتا ہے، یہ صرف تھیوری ہے کہ چل کیسا رہے تھے. آپ ظاہر ہے آپ نے گاڑی خریدنی ہوگی، آپ کے ذہن میں گاڑی ہوگی، آپ جا کے بتائیں گے مجھے سوزوکی گاڑی وہ فلاں ماڈل کی خریدنی ہے. لیکن میں ذرا اسٹوری ٹیلنگ کے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ مارکیٹ گئے، آپ نے جا کے سروے کیا، آپ نے پروڈکٹ آئیڈینٹیفائی کر لی کہ ہائر کا یہ اے سی مجھے خریدنا ہے. اسلامی بینک کہے گا کہ ہاں پرائس کیا ہے؟ وہ کہے گا جی 2 لاکھ روپے ہے. پھر وہ آپ کے ساتھ ہوگا اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں یہ خرید لوں گا تم مجھ سے خریدو گے؟ تو آپ اس سے پرومس کر لیتے ہیں پہلے ہی دن کہ آپ یہ اے سی خریدیں گے، اے سی میں آپ سے 2,20,000 کا خرید لوں گا اور 1 سال میں آپ کو قسطیں ادا کروں گا. تو اسلامک بینک پہلے سٹیپ میں وہ اے سی مارکیٹ سے 2 لاکھ روپے کا آج خرید لے گا، وینڈر کو پیمنٹ کر دے گا. وہ پروڈکٹ کس کے نام ہو جائے گی؟ بینک کے نام ہو جائے گی. اب جو سیکنڈ کانٹریکٹ، اب یہاں ایجنسی کانٹریکٹ ختم ہو گیا. آپ نے جو بینک کے ساتھ ایجنٹ بن کے کام کیا تھا وہ ختم. اب بینک کے آپ بائر بن جائیں گے. آپ نے پہلے ہی پرومس کیا تھا کہ میں خرید لوں گا ایک خاص پرائز کے اوپر. تو اب اسلامی بینک آپ سے کہے گا کہ اب وہ والا کانٹریکٹ ایکٹیو ہوگا. اصل میں یہ سارے کانٹریکٹ پر پہلے دن ہی سائن ہو جاتا ہے کہ ساری ٹرانزیکشن اس ترتیب سے ہو رہی ہوں گی. اب اسی طریقے سے آپ 1 سال کی اس کی قیمتیں جو ہے وہ قسطوں کی صورت میں ادا کرنا شروع کر دیں گے. اب یہاں اے سی کی جگہ آپ کوئی بھی پروڈکٹ رکھ لیں، واشنگ مشین رکھ لیں، آپ گاڑی رکھ لیں، گاڑی پر بھی مرابحہ ہو سکتا ہے، اے سی پر مرابحہ ہو سکتا ہے، اینی ہوم اپلائنسز. تو اسلامک بینک کنونشنل بینک میں فرق ایک بنیادی یہ ہے کہ کنونشنل بینک آپ کو لون دیتا ہے، قرض دیتا ہے، فائنینشیل قرض دیتا ہے اور اس پر اضافہ مانگتا ہے ایک سرٹن ریٹ سے. اسلامک بینک کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو فائنینشیل لون نہیں دے رہے، ہم آپ کو کیا چیز کرتے ہیں؟ ہم آپ کو ایک چیز بیچتے ہیں. یعنی یہ بے کا کانٹریکٹ ہے نا مرابحہ اصل میں، تو سیل بیسڈ کانٹریکٹ ہے. تو اسلامک بینک بھی اس میں پروفٹ کماتا ہے، لیکن کس کانٹریکٹ میں؟ اور جو وہ پرائس فکس کر لیتے ہیں پہلے دن وہ بعد میں ری نیگوشیٹ. یہ نہیں ہے کہ جی 6 مہینے بعد اسلامک بینک کہے کہ اب چونکہ سود وغیرہ کم زیادہ ہو گیا تو اب میں اس کی پرائس اوپر نیچے کروں گا. وہ پرائس اس کے لیے فکس ہو جاتی ہے کسٹمر کے لیے، یہاں تک کہ ٹائم پیریڈ پورا ہو جائے اور وہ شے ادا کر دے. تو اس طریقے سے اسلامک بینک مرابحہ کرتے ہیں. اور جو سبجیکٹ آف مرابحہ ہے وہ یعنی وہ چیز جو خریدی اور بیچی جا رہی ہے وہ ویل اسپیسیفائڈ ہو، اس کی ٹرمز آف ڈیلیوری، پرائس، پیمنٹ شیڈیول، یہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے، کوئی اس میں ابہام نہ ہو ورنہ غرر آ جائے گا.
اور کس سے چیز خریدی جا رہی ہے مارکیٹ میں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اچھا کوئی چیز تم خرید لو گے, اس طرح سے نہیں ہوگا. کوئی چیز میں خریدوں گا, اس کو بھی مرابہ ہو رہا ہے. بھائی وہ کیا چیز خرید رہے ہو, کس سے خرید رہے ہو, دیٹ شوڈ بی ویل اسپیسیفائڈ. عام طور پر اسلامک بینک اس کو ان پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں. کار فائنینسنگ, ہوم اپلائنسز, ایسٹ کوئی آپ خریدنا چاہتے ہیں فزیکل کیپٹل کی صورت میں, لیٹر آف کریڈٹ جاری کرنے کے لیے بھی اسلامک بینک اس کو استعمال کرتے ہیں. تو مرابہ کا کانٹریکٹ اسلامی بینک عام طور پہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جیسے وہ ان کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ یہ ایزی ٹو ایگزیکیوٹ ہے. اچھا, اس پر ہم بات کریں گے کیوں اسلامی بینکوں میں مشارکت اور مداربت نہیں چلی اور کیوں یہ چلے. اچھا, اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں, یہ مرابحہ ہو یا اجارہ ہو یا ڈیمینیشنگ مشارکہ ہو, ان سب میں جو چیز کامن ہے وہ یہ ہے کہ ریٹ آف ریٹرن فکس ہو جاتا ہے. ریٹ آف ریٹرن فکس ہو جاتا ہے. اسلامی بینک جو اضافہ کرتا ہے نا پرائس پر, وہ عام طور پر کائبور کے اراؤنڈ کرتا ہے. یعنی کنونشنل بینک اگر آپ سے کہے گا کہ جی میں 2 لاکھ روپے آپ کو قرض دوں گا 1 سال کے لیے, اور کائبور لیٹ سپوز سرکار نے 20% سیٹ کیا ہوا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جی میں آپ کو کائبور پلس 2% پہ فائنینسنگ دوں گا, اس کا مطلب ہے وہ آپ سے اینولی 22% چارج کرے گا 2 لاکھ پہ. تو 2 لاکھ پہ 22% ایڈ کر کے تقریباً 2,45,000 کے قریب پہنچ جائے گی. جب آپ اس کو کمپاؤنڈنگ کریں گے تو وہ کہے گا جی آپ نے 1 سال بعد 2,45,000 روپے دینے. اسلامک بینک کہے گا کہ یہ جو اے سی 2 لاکھ کا ہے نا, یہ میں آپ کو کتنے میں دوں گا 1 سال بعد, کون سی پرائس ہوگی 2,45,000. یہ 2,45,000 کا نمبر کہاں سے آیا ہے, کائبور پلس 2 صاف لکھا ہوتا ہے اسلامی بینکوں نے, کائبور پلس 2 پہ ہم سے فائنینسنگ دے, ہم آپ کو کار دے دیں گے, ہم آپ کو اے سی دے دیں گے. تو فیوچر پرائس وہ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں, کائبور کے اراؤنڈ. اسی طرح اجارہ کا جب آپ ماڈل دیکھیں گے وہاں پر بھی وہ کائبور کے اگینسٹ کرتے ہیں. تو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے تو یہ بات کہی تھی کہ بھائی تم PLS کرو, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کرو. اب وہی بات ہے جیسے ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ تھیوریٹیکلی باتیں کرنا اور پریکٹس میں جب آپ اترتے ہیں تو دین یو سی سم نیو ریالٹیز. مشارکہ اور مداربہ کے ساتھ 2 مسائل ہیں جس کو اکنامکس میں ہم اے سیمیٹرک انفارمیشن کے آؤٹ کمس کہتے ہیں. ایک ہے مورل ہیزرڈ اور ایک ہے ایڈورس سلیکشن. مورل ہیزرڈ یہ ہے کہ کانٹریکٹ اے سیمیٹرک انفارمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بائر اور سیلر کے درمیان شے سے متعلق انفارمیشن ایک جیسی نہیں ہوتی, فرق ہوتی ہے. کبھی بائر کے پاس زیادہ ہوتی ہے, کبھی سیلر کے پاس زیادہ ہوتی ہے. اور جب یہ انفارمیشن اے سیمیٹرک ہو جائے, برابر نہ ہو, تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اے سیمیٹرک انفارمیشن کی ایک مثال ہے جب آپ سیکنڈ ہینڈ گاڑی بیچ رہے ہوتے ہیں یا خرید رہے ہوتے ہیں, تو کس کو اپنی گاڑی کے بارے میں زیادہ معلومات ہوتی ہے, سیلر زیادہ جانتا ہے کہ اس کی گاڑی کی کیا صورتحال ہے, بائر کو نہیں پتہ ہوتی. تو اس لیے وہ اس سے زیادہ پیسے ٹھگ سکتا ہے, اس گیپ کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے, انفارمیشن گیپ کا. جب آپ انشورنس خریدنے جاتے ہیں تو جو بائر آف انشورنس ہوتا ہے نا, اس کو اپنی ہیلتھ کے بارے میں, اپنی ڈرائیونگ ہیبٹس کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میں رسکی ڈرائیونگ کرتا ہوں یا کیئرفل کرتا ہوں. جو سیلر آف انشورنس ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا. تو جب اے سیمیٹرک انفارمیشن ہو تو اس میں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ کانٹریکٹ سے پہلے جو بیہیویئر ہے ایک شخص کا اور کانٹریکٹ کے بعد جو بیہیویئر ہے اس میں فرق آ جائے. جب آپ کی گاڑی انشورڈ نہیں ہے تو آپ ہو سکتا ہے بہت کیئرفلی ڈرائیو کریں, لیکن جس دن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ انشورڈ ہے, آپ کہیں گے بس خیر ہے, میرے کون سا پلے سے پیسے لگنے ہیں. جن لوگوں کے گھروں میں سرکاری دوائیاں آتی ہیں نا, سرکاری دوائیاں, ان کے گھر جا کے ایکسپائر دوائیوں کا ریٹ ذرا چیک کیجیے گا. کتنی دوائیاں ان کے گھر پڑے پڑے ایکسپائر ہو جاتی ہیں, ایسے ہی لا کے رکھتے رہتے ہیں. پھر سال بعد دیکھتا اچھا یہ بھی ایکسپائر ہو گئی, یہ بھی ایکسپائر ہو گئی. کیونکہ جیب سے نہیں دینی. اور جو اپنے پلے سے خرید کے لا رہا ہے اس کا رویہ بڑا فرق ہوتا ہے. تو یہ جو اب آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی سرکار آپ کو ہیلتھ پروویژن دے گا, اس کا ایک مورل ہیزرڈ کا ایشو یہ ہے کہ جب لوگوں کو مل جاتی ہے نا تو دے اسٹارٹ بیہیونگ ڈفرینٹلی. ایک اور پرابلم بھی ایڈورس سلیکشن بھی, اس کو اب چھوڑ دیں, وہ اس سے بھی زیادہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے.
پوائنٹ یہ ہے کہ مشارکہ کے کانٹریکٹ میں مورل ہیزرڈ کا خطرہ رہتا ہے کہ کمپنیاں عام طور پر بےایمانی یوں کرتی ہیں کہ وہ دو الگ اکاؤنٹس مینیج کرتی ہیں. ایک وہ اکاؤنٹ ہوتا ہے مل کا جو حقیقی اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں اصل پروفٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, اور ایک وہ اکاؤنٹ بک ہوتی ہے جو سرکار کو دکھائی جاتی ہے, بھائی ہمیں تو پروفٹ ہی نہیں ہوا, ہم سے کائے کا ٹیکس مانگتے ہو. تو بینک اگر مشارکہ کرنا شروع ہو جائے تو کمپنیوں کے پاس کیا انسینٹیو ہے, وہ بینکوں کو ہمیں تو پروفٹ ہی نہیں ہوا, ہمیں تو لاس ہو گیا, اپنے پروفٹس کو وہ ہائڈ کریں گی. مشارکہ کانٹریکٹ ول گیو دیم این انسینٹیو ٹو ہائڈ دیئر ایکچوئل پروفٹس. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ مشارکہ پریکٹیکلی اگر آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو لاس اکرنس کی پروبیبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ آپ ریگولیٹ کریں, ایکچولی بزنس میں پھر پارٹیسپیٹ کریں, جا کے دیکھیں, بیٹھیں ان کے ساتھ, دکانوں میں بیٹھیں, کاروباروں میں بیٹھیں. بینک کے لیے ظاہر ہے یہ آسان کام نہیں ہے. تو یہ اور ایڈورس سلیکشن وغیرہ کے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے اسلامی بینکوں کو پتہ لگا کہ مشارکہ اور مداربہ کی بات کرنا تو آسان ہے, لیکن بینکنگ سسٹم کے اندر اس کو بٹھانا اور اس کے لیے جو ریگولیشن چاہیے وہ مشکل کام ہے. ناممکن نہیں ہے, میں نہیں کہتا ناممکن ہے, دنیا میں پارٹنرشپس ہو رہی ہے, کاروبار ہو رہے ہیں, بٹ اٹس اے ڈفرینٹ بال گیم. جو بینک اس کے لیے تیار نہیں ہے, بات یہ ہے بینک تیار نہیں ہے, بینک اس لیے بنا ہی نہیں تھا, وہ تو فائنینسنگ یونٹ تھا, بس ٹریڈنگ یونٹ تھا ہی نہیں. تو اسلامک بینکوں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیے, اور انہیں یہ ماڈل زیادہ آسان لگا کہ ہم مراوبہ کریں, مراوبہ کے اندر ہمارا پرائس, ہم فائنینسنگ, انہوں نے دیکھیں بیگ کو جو ایک ٹریڈنگ کانسیپٹ تھا اس کو ایونچولی کس میں ٹرانسفارم کر لیا, فائنینسنگ یونٹ میں. انہوں نے کہا ہمیں چیزیں اپنے گوڈاؤن میں لا کے نہیں رکھنی, تم جا کے خرید لو, ہم سے پیسے لے لو, اور ہم پیسے اس ٹریڈنگ کے اوپر اسی ریٹ پر کر لیں گے جو کائی کروڑ کے اراؤنڈ ہے. اب اس پورے کانسیپٹ پر اوریجنلی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ کہتی ہے کہ مرابہ, اجارہ وغیرہ جائز ہے, لیکن یہ سیکنڈ بیسٹ ہے, منیمم یوز رکھیں. یہ پہلی جنریشن, اس کو میں کہتا ہوں فرسٹ بیسٹ ماڈل آف اسلامک بینکنگ, کہ پی ایل ایس جو ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ آئیڈیل ہے, اور مرابہ وغیرہ یہ لیس دین آئیڈیل ہے, جائز ہے لیکن لیس دین آئیڈیل ہے, مثالی نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرا دور آتا ہے, اور وہ دوسرا دور اصل میں ان مشکلات کا آؤٹ کم ہے. وہ دور یہ باتیں کرتا ہے کہ یہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ, اچھا پہلی دور کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ مسائل آنا شروع ہوئے نا تو پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے بجائے مرابہ کا استعمال زیادہ ہوا, تو پھر مفکرین نے اور اسکالرز نے ایک یعنی اپالوجی لکھنا شروع کی. اپالوجی یہ ہوتی ہے کہ میں وہ مجبوریاں بیان کرتا ہوں, عذر دیتا ہوں کہ اگرچہ میں مثالی کام تو نہیں کر رہا, لیکن اور میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں جو غلط ہے, لیس دین آئیڈیل ہے, لیکن یہ میرا عذر ہے, میں اس وجہ سے خود کو مجبور پاتا ہوں. تو یہ کہنا کہ مشارکہ اور مداربہ کے اندر اے سیمیٹرک انفارمیشن کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس کو نہیں کیا جا سکتا ہے, تو ہم مجبور ہیں کہ یہ کریں, یہ اپالوجی ہے. دوسرا دور وہ ہے جس میں ڈیفنس کیا گیا اس کا, اور یہ بات کہی گئی کہ جیسے پی ایل ایس پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ اسلام کے پروپوزڈ آئیڈیل موڈز ہیں, مرابہ اور اجارہ وغیرہ یہ جو سیل بیسڈ کانٹریکٹس ہیں یہ بھی آئیڈیل ہیں, ان میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیفنس. اپالوجی یعنی عذر میں, اور ڈیفنس میں یہی فرق ہے. اپالوجیٹک جب تک آپ ہوتے ہیں آپ یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ میں غلط کر رہا ہوں, لیکن یہ میرے عذر ہے, میری مجبوری ہے, میں اس وجہ سے وہ نہیں کر سکتا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. جبکہ ڈیفنس میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں کوئی غلط نہیں کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, یہ میرا حق ہے, اور یہ اس میں کوئی یعنی یہی شریعت کا تقاضا ہے یا یہی اخلاق کا تقاضا ہے, جو بھی میں صحیح یہی ہے. تو دوسرا دور وہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ بھی اتنے ہی جائز ہیں جتنے پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ والے موڈس جائز ہیں, اور پھر اس کے لیے دلائل وضع کیے گئے, ان میں سے کچھ پہ بات کریں گے. ایک تیسرا دور بھی ہے لیکن اس ساری گفتگو کے بعد. تو مرابہ کے ایشوز کیا ہیں یا کن گراؤنڈز پر اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, وہ یہ 5 موٹے موٹے پوائنٹس ہیں. پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا پرومس ٹو بائی یہ لیگلی انفورسیبل ہے یا نہیں. یعنی آپ نے پہلے دن ایک کلائنٹ کے ساتھ یہ طے کیا کہ جاؤ جا کے میرا ایجنٹ بن کے گاڑی خریدو, لیکن تم مجھ سے آج وعدہ کر رہے ہو کہ جب میں گاڑی خرید لوں گا, یعنی بینک گاڑی خرید لے گا, تم مجھ سے خرید لو گے مہنگی پرائز پہ. تو دس از میئرلی اے پرومس ٹو بائی.
تو کیا پرومس ٹو بائی لیگلی انفورسیبل ہے کورٹ میں؟ یہ اصل سوال ہے. یعنی میں آپ کو کہوں کہ آپ میرے گھر آئیں شام کو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو بریانی کھلاؤں گا، پھر آپ آئے، آپ نے قورمہ پایا آگے، بریانی ملی نہیں آپ کو، تو اب آپ مجھے پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں، عدالت میں پیش کر سکتے ہیں میرا مقدمہ، یا مجھے فائن کر سکتے ہیں اس بات پہ. تو کیا لیگل پرومس ٹو بائی ایسی ہی چیز ہے یا اس سے فرق ہے؟ تو اس میں علماء کی بحث ہوئی کہ جن لوگوں کا خیال ہے کہ پرومس ٹو بائی لیگلی انفورسیبل نہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے اخلاقی طور پہ آپ کہیں کہ ایسے کرنا چاہیے، میں نے کہا ہے بریانی کھلاؤں گا تو کھلاؤں، لیکن ایک ہے کہ یہ پریزنٹیبل ان کورٹ ہے یا نہیں ہے. تو جن کی یہ رائے کہ پرومس ٹو بائی لیگلی انفورسیبل نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ مرابہ کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کیا کر دیا ہے، دو کانٹریکٹس کو ملا کر اس کے اوپر مسلط کر دیا، ایک ایسی چیز جس کو شریعت نے پابند اس کا نہیں کیا تھا. دوسری طرف کے بھی دلائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ انفورسیبل ہے. کیا ضروری ہے کہ ڈیفرڈ پرائس ہمیشہ زیادہ ہو اسپاٹ پرائس سے؟ کیوں اسلامک بینک ہمیشہ زیادہ رکھتا ہے فیوچر پرائس کو، حالانکہ کئی دفعہ فیوچر پرائس لو بھی ہوتی ہے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے ہمیشہ زیادہ ہو. آپ چاول جو ہے جب فصل آنے والی ہو اس وقت کی پرائس پہ آج خریدیں گے سستا ملے گا، آج آپ کو وغیرہ مہنگا دوں گا کیونکہ ابھی مارکیٹ میں نہیں ہے. تو کئی چیزوں کی پرائس اسپاٹ پرائس جو ہے وہ فیوچر پرائس سے زیادہ ہوتی ہے، فیوچر پرائس کم ہوتی ہے کیونکہ مارکیٹ کنڈیشن میں اینٹیسپیٹ کر رہا ہو تو فرق ہوگی اس وقت. اچھا پھر یہ بھی چلے آپ کہیں کہ جی فیوچر پرائس ہے، میری مرضی ہے، میں جو مرضی چارج کروں، شریعت نے منع تو نہیں کیا، یہ بات درست ہے. پھر اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کی فیوچر پرائس ہمیشہ کائبور کے اراؤنڈ کیوں سیٹ کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ظاہر ہے اس کا بھی وہ ایک بڑا میکینسٹک قسم کا ڈیفینس ہے جو اسلامک بینکنگ کے حامیین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شریعت نے پہلی بات یہ کہ نفع کتنا مقرر کیا جائے اس کا کوئی فکس رول نہیں دیا ہوا، جہاں پر بھی آپ میں راضی ہو جائیں وہ نفع لینا جائز ہے. اور وہ کہیں گے اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک شخص شراب بیچ رہا ہے اور وہ اس کے اوپر 10% پروفٹ کماتا ہے، میں روح افزا کا ٹھیلا لگا کے بیٹھ گیا ہوں اور میں بھی 10% پروفٹ لوں گا کہ یار لوگ میرے پاس آئیں، تو یہ جائز ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ تو یہ جواب دیں گے. اس کا تیسرا قسم کا جواب وہ یوں دیتے ہیں کہ شریعت نے فارم کو بہت اہمیت دی ہے. اصل میں اس پورے پہ تنقید یہ ہے کہ آپ نے جو پورا آرگومنٹ بلڈ کیا تھا کہ اسلامک بینکنگ آئے گا، اسلامک فائنینس آئے گا، تو وہ جو مسائل ہیں نظام کے وہ حل ہو جائیں گے. تو آپ تو اسی نظام کو بینچ مارک کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹس کی پرائسنگ کے لیے. آپ تو انٹرسٹ کی مارکیٹ سے نکلے ہی نہیں، آپ نے کوئی الٹرنیٹیو پروڈکٹ مارکیٹ بنائی ہی نہیں. تو اگر آپ نے پروڈکٹ مارکیٹ کو تابع کرنا ہے فائنینشیل مارکیٹ کی پرائس سے، تو آپ تو اسی سسٹم کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، اس کے سارے مسائل آپ نے اپنے اندر لے لیے ہیں. تو آپ نے کیا الٹرنیٹیو بنایا؟ تو اس کا یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا کنٹینٹ نہیں ہے، صرف فارم ہے. تنقید کرنے والا یہ کہہ رہے ہیں. اب اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کنٹینٹ وغیرہ نہیں ہوگا، تھوڑی سی کمی ہے، وقت کے ساتھ امپروو کر لیں گے، جب ہمارا مارکیٹ سائز بڑا ہو جائے گا ہم ہر چیز کی الگ مارکیٹ بنا لیں گے. لیکن فارم کو ٹھیک کرنا بھی بذات خود ایک کام ہے، شریعت کی نظر میں وہ ویلیویبل ہے. اور اس کی بڑی دو پیٹ مثالیں ہیں جو سب کو یاد ہوتی ہیں اسلامک بینکنگ کے حامیین کو. ایک وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ غسل کریں اور کلی نہ کریں مثال کے طور پر تو آپ کی طہارت حاصل نہیں ہوگی، لیکن اگر کلی کر لیں گے تو اس کا مطلب یہ طریقے کا فرق ہے، لیکن اور تو کچھ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ ٹرانزیکشن اس طریقے سے کریں جیسے ہم بتا رہے ہیں تو یہ خود طریقہ ٹھیک ہو گیا. یہاں تک تو مثال کچھ سمجھ میں آتی ہے، اگلی مثال وہ زیادہ مسلیڈنگ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ اگر گواہوں کے بغیر نکاح کر لیں تو وہ نکاح حلال فعل نہیں شمار ہوتا، اس کے بعد آپ جو کچھ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ مطلب وہ پروسیجر اختیار کر لیں کہ گواہ وغیرہ آ گئے، قاضی آ گیا اور پھر کہیں قبول ہے تو اب یہ جائز ہو جاتا ہے. اور ویسے خود ہی بیٹھ کے قبول کرتے رہیں تو نہیں ہوتا. تو گویا دیکھیں یہاں بھی طریقہ ہی اہم ہے. تو یہ طریقہ اگر آپ اختیار کریں گے تو شریعت کی نظر میں یہ بذات خود ایک یعنی مناسب چیز ہے، یہ ڈیزائرڈ چیز ہے. تو اسلامی بینکنگ اگرچہ کنٹینٹ پورا طرح نہ حاصل کر پائی ہو، لیکن اس کنٹینٹ کی طرف جو پروسیجر ہے اس فارم کو اس نے اڈاپٹ کر لیا. اب وقت ہو تو اس پر کئی طرح کی بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت میں ان کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں. جی چوتھا قسم کا مسئلہ اسلامی اس پروڈکٹ کو اپنانے میں یہ تھا کہ کنونشنل بینک میں اگر آپ اپنی قسط وقت پر نہ واپس کریں تو وہ آپ پر اضافی سود لگا دیتا ہے اس کے اوپر. اب مرابہ کے کانٹریکٹ میں آپ نے جب ایک دفعہ پرائس نیگوشیٹ کر لی نا، آج 2,20,000، اس کو آپ دوبارہ بڑھا یا کم نہیں سکتے اس ٹائم پیریڈ میں.
اب سوال یہ ہے کہ اسلامی بینک نے 2,20,000 کا یہ اے سی بیچ دیا ہے اور وہ بندہ قسط دے ہی نہیں رہا. اب کیا کرے اسلامی بینک؟ کنونشنل بینک اس کو کیسے پینلائز کرے گا؟ وہ کہے گا نہیں دو گے، جتنا نہیں دو گے اتنا سود بڑھتا رہے گا. یہاں تو پرائس فکس ہو گئی. تو اب کیا کریں؟ اس مسئلے کا حل اسلامی بینکوں نے جبری صدقے کے نام سے کریٹ کیا، جس کو فورسڈ چیریٹی کہتے ہیں. فورسڈ چیریٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اسلامک بینک ایک سیپریٹ اکاؤنٹ مینیج کرتے ہیں اپنے پاس کہ یہ جو شخص وقت پر نہیں ادا کرتا تو یہ کچھ ایڈیشنل اماؤنٹ پے کرتا ہے، اور وہ ایڈیشنل اماؤنٹ بینک کی ارننگ کا پارٹ نہیں بنتی، بلکہ وہ ایک چیریٹی فنڈ ہے، اس میں جاتی ہے، اور اس فنڈ میں سے بینک پھر سوسائٹی کے ویلفیئر وغیرہ سے متعلق یہ جو کوئی بھی کام کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنی انکم ڈکلیئر کر کے اس کو اپنے یوز میں نہیں لاتا. تو اس کو کہتے ہیں کہ فورس چیریٹی. اس میں ایک بحث یہ رہی ہے یعنی ہمارے دور میں کہ کیا صدقہ جبری ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. تو اس میں چونکہ ہماری کلاسیکل فقہ کے اندر رائے مل جاتی ہے مالکی فقہ کے اندر جا کے، تو اسلامی بینکوں نے وہاں سے جا کر وہ اڈاپٹ کر لی کہ چونکہ ایک فقہ کے اندر اس کی اجازت ہے اس لیے یہ جائز ہے. اب ظاہر ہے پھر مزید بحث ہے کہ کیا ہم فقہ مالکی کے نظام کے اندر ایک جو چیز ہے اس کو اٹھا کے اپنے ہاں لائیں گے تو کیا کنسسٹنسی انشور کی ہے یا نہیں کی ہے، اور یہ ساری پریکٹس آپ کر کیوں رہے ہیں. یہ ساری بحثیں اور وہ ایونچولی جا کے اس طرح کی بحثوں کے ساتھ جڑ جاتی ہیں جیسے یہ سوال کیا جا رہا ہے. ایک بحث یہ ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ کانٹریکٹ ایک کانٹریکٹ میں جمع کیے ہوئے ہیں. پرومس ٹو بائی کا کانٹریکٹ ہے، ایجنسی کانٹریکٹ ہے، پھر ایکچوئل بائنگ ہے، پھر اس کے بعد بے معجل ہے ایکچولی. تو یہ مرابع آپ نے اس کو کہہ دیا ہے، کلاسیکل مرابع تو تھا ہی نہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں بہت سارے جو مفتیان تھے انہوں نے مل کر ایک فتویٰ جاری کیا تھا اسلامی بینکنگ کاری کے خلاف کہ یہ جائز نہیں ہے. اس میں اس طرح کی طویل بحثیں موجود ہیں. اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے کہ یہ کانٹریکچولائز پرابلمز کیا ہیں تو 2008 میں مجھے یاد ہے شاید دیوبند کے بہت بڑے بڑے جو مدارس ہیں ان کے جو فتویٰ ہاؤسز ہیں اس میں سے کئی بڑے بڑے یعنی بہت بڑی میجورٹی نے اس کے اوپر سائن کیا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے، اور اس کا پھر دفاع لکھا تھا مفتی تقی عثمانی صاحب نے. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا